اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لیے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شان نزول۔ یہود نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائے جو آسمان سے ایک بارگی نازل ہوں۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں ان کے قبول کرنے میں بے جا بحث کرے اور دوسری آیتیں طلب کرے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس سوال میں مفسدہ و بزرگوں کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں، یعنی جو بھی سوال کر رہے ہیں ادب کے ساتھ ہو اور جس میں بے ادبی ہو وہ جائز نہیں ہے، اور سب سے بڑا مفسدہ یہ کہ اس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہو۔ شان نزول۔ جنگ احد کے بعد یہود کی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، نہایت بری۔ آپ نے فرمایا، میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور نہ کفر نہ اختیار کروں گا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں راضی ہوں اللہ اس کے رسول ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان ہونے، کعبہ کے قبلہ ہونے، مومنین کے بھائی ہونے سے۔ پھر یہ دونوں صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے واقعے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہترین کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہود کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، حسد بڑا بھی عیب ہے۔ مسئلہ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ حسد حرام ہے۔ اگر کوئی شخص
اپنے مال و دولت کے یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے زوال نعمت کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں واضح فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو بعض اوقات جنگ میں کامیابیاں ہوئی اور بعض وقت ناکامی ہوئی، تو یہود اس وقت یہ کوشش کیے کہ جو ایمان لائے تھے ان کو راستے سے ہٹا دے، سیدھے راستے سے، اور پھر یہود کفر کی طرف مائل کریں، جسے صاف واضح ہو رہا ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ایمان پر چلتے ہیں، ان کے لیے خوشیاں بھی ہے اور پریشانیاں بھی، مصیبتیں بھی، کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے۔ ناکامیوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر سیدھے راستے سے ہٹ جانا، یہ کمزور ایمان والے ناقص لوگوں کی علامت ہے، اور اس پر قائم رہنا کامل ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ کسی کے دنیاوی معاملے میں ہو یا کوئی اور معاملے میں ترقی کرتے ہوئے دیکھنا اور اس پر حسد کرنا حرام ہے۔ اس لیے ایک مومن، ایک مسلمان کوئی ترقی کر رہا ہے دنیا میں یا کوئی اور معاملے میں، تو اس کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکی محبت عطا فرمائے، اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔